رہی ہیں حضرت العلامہ مولانا محمد احمد نقشبندی قادری مجددی بانی و صدر صدائے تحریک اسلام، یہ وہ مقدس شخصیت ہے جو سب سے پہلے مسجد حبیبیہ اسی مقام پر پہلا آپ کا خطاب ہوا تھا، پھر اس کے بعد جامع مسجد فروخ نگر میں بھی آپ کا خطاب ہوا، اس کے بعد مسجد کوثر میں بھی آپ کا خطاب جلیل ہوا۔ یہاں آپ کے بہت سے چاہنے والے موجود ہیں اور آپ نہ صرف جو ہے اضلاع کا دورہ کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر جو ہے بڑے بڑے مقامات پر آپ کا دورہ ہوتا ہے، اور جہاں پر ماحول بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بگڑ چکا ہوتا ہے، ایسے وقت میں آپ کی آمد بھٹکے ہوئوں کو جو ہے راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر میں حضرت العلامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ مجد اللہ العالی سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں اپنے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ اپنے خطاب سے منور و مجلہ فرمائے۔ میں حضرت کا جو ہے استقبال نعرے تکبیر سے کروں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت علامہ مفتی سید عبدالرؤوف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، صدر مدرس دارالعلوم کورمپیٹ چرچلہ، عالم نبیل فاضل جلیل شہزادہ حضرت عبداللطیف اللہ اباری قدس الروح العزیز، حضرت علامہ سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ کامل جامع نظامیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ منور صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ و دیگر جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعظام، ناطقہ حضرات، منتظمین جلسہ، شاد نگر کے دانشوران قوم و ملت، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطاکار کا انتخاب فرمایا اور مجھے یہاں خطاب کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و فضل سے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے میں ہم سب گناہگاروں کو اور بالخصوص مجھ گناہگار کو حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ اگر تقریر سماعت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چند اہم اور ضروری باتیں جو آج کے معاشرے کے اعتبار سے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور جو بیچارے منتظمین چائے پانی لے کے گھوم رہے ہیں ٹرین کی طرح، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چائے پانی کو بند کر دیں، ابھی تو میں جامع محبت پلانا شروع کروں گا، اس کے بعد بازو والوں کو جامع ہدایت پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو چائے پلاؤں گا۔ تو پہلے جامع محبت پی لیجیے، گرم چائے کو بعد میں انشاءاللہ تعالی لو ڈرنک پئیں گے، پھر اس کے بعد ہاٹ ڈرنک پئیں گے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو جو ہے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں کوئی بہت ذقیق بولتا تو نہیں ہوں، آپ نہیں سمجھنا چاہیں گی تو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کر لوں گا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو کیونکہ مجھے اب ڈر ہے کہ بیچ بیچ میں کوئی لوگ چلے جائیں گے، تو ان کو جانے سے پہلے ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، اور مشکات شریف میں باب الفتن میں بھی اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا، یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون یأتونکم من الاحادیث۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکون فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا تو تم ایسے لوگوں کو پالو گے۔ کانا یکونو کا ایک معنی بنتا ہے پالینا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے، مل لو گے، پالو گے۔ کیسے؟
الدجالون وکذابون، وہ حد سے زیادہ گمراہ کرنے والے ہوں گے اور حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے. اور قیامت کے قریب جو دجال نکلے گا وہ ایک ہوگا. کتنے ہوں گے؟ ذرا زور سے بولو. اتنے ٹھنڈے کام نکو کرو بھائی، تو حیبت ہوتی میں تبلیغیوں کے جلسے میں آ گیا تھا. سنی بولے تو کس کو بولتے ہیں ہمیشہ گرم رہتا، نہیں ہمیشہ گرم رہتا ہوں. سنی اٹھا تو گرم، بیٹھا تو گرم، آخری بہت زیادہ گرم ہوگا تو الفاتحہ بولتا. تو سنی گرم رہتا، سنی کبھی بھی ٹھنڈا رہتا ہے نہیں. ٹھنڈا ہے تو سمجھنا سنیت کمزور ہو گئی اس میں. سنی گرم ہمیشہ. سنی کی کیا شان ہے؟ کبھی بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. نہیں کیوں؟ اس کی ایمان کی گرمی اس کو کام کرنے نہیں دیتی. سنی کبھی بدعقیدے سے رشتہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو رسول اللہ سے جو محبت ہے یہ گندا کام کرنے نہیں دیتی. سنی کبھی بدعقیدوں سے معاملے داری نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی حرارت اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتی. تو لوگوں کچھ ایسا نہیں کرتا ہوگا ارے میں گرم ہوں رے بھائی. تو پھر گرم سنی اتنا ٹھنڈا کیسا بیٹھتا نہیں بیٹھتا. اب وہ حضرت علامہ رضوان پاشا صاحب بولے تو اللہ والے بیچارے برداشت کر لیا آپ لوگوں کو. اپن نہیں کر سکتے بھائی، اپن گرم مچھلی ہیں. تو اس لیے اب آپ کا بھی تھوڑا سا جو ہے چارج ہونا ضروری ہے. ہوں گے نا انشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا قیامت کے قریب جو دجال نکلے گا وہ ایک ہوگا. لیکن یہ حدیث شریف میں حضور ایک دجال کا ذکر نہیں کرے، دجالونا جمع کا صیغہ لکھا ہے. اور دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اصلی عقیدے سے بد عقیدگی کی طرف پھیرتا ہے. دجال قیامت کے قریب اپنے دو ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر آئے گا. لوگوں سے کہے گا کہ جنت کی ہوائیں بتائے گا، خوشبوئیں بتائے گا. لوگوں سے کہے گا مجھے اپنا خدا مان. لوگ اس کے شر میں مبتلا ہو کر اسے نبی، اسے پیغمبر یا اسے خدا مان بیٹھیں گے تو وہ ان کو اپنی جنت میں ڈالے گا. گویا کہ جو دجال کی جنت میں جائے گا حقیقت میں وہ اللہ کے یہاں دوزخ میں جائے گا. تو صحیح العقیدہ لوگوں کو یہ بد عقیدہ بنائے گا، اپنی شرارتوں میں پھنسائے گا، ہتھیلیوں میں جنت دکھائے گا. اسی لیے حضور نے آج کے زمانے میں نکلنے والے فرقوں کو کسی اور سے تعبیر نہ کیا، بلکہ نبی نے کہا وہ ایک دجال ہوگا جو میری امت کو بہکا بہکا کر خدا کے خلاف بہکائے گا، نبیوں کے خلاف بہکائے گا. وہ تو ایک ہوگا، لیکن اس سے پہلے کئی دجال گلیوں میں گھوما کریں گے، دستک دیا کریں گے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ہدایت کے راستے سے توڑتے جائیں گے، بدعقیدی کا پر آمدہ کرتے چلے جائیں گے، ان کو میرا اور میرے رب کا دشمن بناتے چلے جائیں گے، ولیوں کی بغاوت سکھائیں گے، صحابہ کی بغاوت کرائیں گے، اہل بیت کا بغض دلوں میں پیدا کریں گے، ولیوں کے تعلق سے من گھڑت اور غیر ضروری باتیں امت کے دلوں میں پیدا کر دیں گے. حضور نے کہا، اس لیے ان کو حضور نے کیا کہا؟ الدجالون جمع کا صیغہ ہے. وہ ایک دو نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. اب اگر غور کرو، میں نہیں کہتا، آپ حدیث شریف کی تشریحات اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتا چلے گا. شاعری نے حدیث سے لکھا ہے کبھی ان دجالوں کا نام کبھی مہدوی ہوگا، ان دجالوں کا نام کبھی شیعہ ہوگا، ان دجالوں کا نام کبھی قادیانی ہوگا، ان دجالوں کا نام کبھی بدعقیدہ ہوگا، تو کبھی ان دجالوں کا نام اہل حدیث بھی ہوگا. گمراہ کرنے والے فرقے ہوں گے، گمراہ کرنے والے ٹولے بنا کر نکلیں گے، اللہ اللہ گروپ بنا کر نکلیں گے. الدجالون، اور ان کی سب سے پیاری صفت کیا ہوگی؟ حد سے زیادہ جھوٹ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بولو. یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ میں یہ ہاتھ رکھ کے نماز کبھی نہیں پڑھے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر حضور سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے تو صحابہ اکرام پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تعلق ہوتے کیا جی؟ حضور اگر سینے پہ ہاتھ رکھے صحابہ نیچے رکھ سکتے؟ اب چیلنج سن لو، کل جا کے وہ نئی مسجد بن رہی ہے ان کو پوچھو. ارے بہت سمجھدار لوگ ہیں یہاں پہ، مگر وقت پہ دکھا دے سر ایسا ہے.
پوچھو بھائی کون سا ایسا صحابی ہے بڑے بھائی بتا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے؟ ایک صحابی کو ڈالے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، صرف اونلی ون، اوکٹی، صرف ایک. کوئی ایسے صحابی کو نہیں ڈال سکتا؟ تو چل جان دے بھائی تابعیوں کے زمانے میں سے کوئی ایک تابعی کو ڈالے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے. جان دے کیوں جس بخاری شریف کو لے کے دنیا میں ہلڑ مچا رہا وہ امام بخاری کا عمل لا کے دے دے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، نہیں پڑھے. پھر بولے مسا وہ بخاری شریف میں حدیث ہے نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نماز پڑھے. بخاری کی حدیث پر آپ یقین مانیے 100 اختلاف ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی جانے والی حدیث پر. اس حدیث پر خود امام بخاری عمل نہیں کرتے، لکھنے والا حدیث جمع کرنے والی ذات و شخصیت عمل نہیں کرتی. 1400 سال بعد میں آ کے انہیں شروع ہو جاتا. پیارے بزرگوں اور دوستوں 1400 سال میں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کوئی بھی نہیں پڑھے. ہاں پڑھے گی، صرف لیڈیز پڑھے، جینٹس نہیں پڑھے گی. اب تک جینٹس نہیں پڑھے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، آپ لا لو میرے بھائی، میں گئی ہوں آپ کو 800 کلومیٹر دور نہیں ہوں، 40 کلومیٹر دور ہے تو آپ سے لے کے آ لے میرے بڑے بھائی. ایک صحابی کا عمل لا لے، کل سے میں بھی پڑھتا ہوں. حوالہ بنا لے میرے بھائی. جھوٹ بول رہے آپ سے. حضور 1400 سال پہلے بول دیے لوگ کی سب سے پیاری صفت کیا ہوگی؟ جھوٹ بولیں گے. اب آپ سن لیجئے، عورتوں کو مسجد کو لے کے جا رہے. اوکے بھائی کہیں کو لے جا ہوگی اس میں ہے. امام بخاری کو حدیث نہیں ملی، امام شافعی کو نہیں ملی، امام اعظم کو نہیں ملی، غوث اعظم کو نہیں ملی، غریب نواز کو نہیں ملی. کتنے بھی سارے پورے کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں علماء صلحاء حافظ اولیاء اللہ پورے گزر گئے، کس کو بھی نہیں ملی؟ ویلڈنگ والے کو ملی. اجی حدیث سب کو ملی مگر عمل کوئی بھی نہیں کرے. کیوں؟ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جس زمانے میں عورتوں کو مسجد کو لانے کی اجازت تھی. کیوں لانے کی اجازت تھی؟ ایک دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تھے عورتوں کو مسجد کو لاؤ. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرد و خواتین کی امامت فرماتے تھے. حضور کی اقتداء میں مرد و خواتین بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بولے ہے نا بولتا آج کیسا ہے سنو ذرا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس زمانے میں بولے عورتوں کو مسجد کو لاؤ؟ وہ زمانہ اس وقت کا تھا جب ابھی اسلام کے ماننے والے 100 200 400 600 800 800 تھے. ان لوگ جینٹس پورے نماز کو آتے ہی یہودیاں نصرانیاں گھروں میں گھس کے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے. مسلمان گھر ہے معلوم ہوگا آج اب ہو رہا. دیکھو امریکہ میں برقع والے جگتے کو ٹکر مار رہے ہیں. آسٹریلیا میں مسلمان بچہ ٹوپی پہن کے داڑھی چھوڑ کے دیکھتا ہے پکڑ کے اس کو ڈال رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی صحابہ اکرام نماز فجر کو آ گئے. ازواج مطہرات صحابہ کی گھروں میں ہیں. یہود و نصارہ شرارت کی نیت سے گھروں میں گھستے اور ان عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ان کو ستاتے، ان کو اذیتیں پہنچاتے. صحابہ آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نماز بھی نہیں چھوڑتے، خواتین کو اپنے گھروں میں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا صحابیوں پریشان نہ ہو، آج کے بعد نماز کو آؤ تو تنہا نہ آنا، اپنی خواتین کو بھی ساتھ میں لے آؤ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے آؤ، اپنی بوڑھی ماں کو بھی ساتھ میں لے آؤ، جوان بیٹیوں بہوؤں کو بھی ساتھ میں لے آؤ، ازواج کو بھی ساتھ میں لے آؤ، اپنے لالوں پیاروں نونہالوں کو ساتھ میں لے آؤ. صحابہ سب کو ساتھ میں لے آنے لگے تو مسجد نبوی ہے ایک طرف جوان بوڑھوں کی صف تھی تو اس کے پیچھے بچوں کی صف تھی، اس کے پیچھے ماؤں کی صف تھی. ارے بچوں کی صف تھی تو اتنے بچے کہ صفوں میں گھس کر اپنی ماؤں کی صفوں سے نکل جاتے، بچے اپنے باپ کو ڈھونڈتے صحابہ کی صف میں جاتے، حتیٰ کہ ایک بچی رسول اللہ تک جا پہنچی. آمنہ کا لال دیکھتا ہے بچی رو رہی ہے، اپنے باپ کو نہ پا کر تلاش کرنے کے بعد باپ نہ ملا تو بچی نے رویا. میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی محترم نے بچی کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر نماز ادا فرمایا.
پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب تعداد کم تھی تو حضور بولے لاؤ. جب اسلام پھیل گیا، تعداد بڑھ گئی، ماشاءاللہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا. حضور نے کہا خبردار، اب کوئی عورت مسجد کو نہیں آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ 5 ٹائم اگر لوگ گھر کو نکل گئے تو کھانا ملتا کیا؟ سوچو مغرب کے بعد. بولو نا جی، ملتا 5 ٹائم عورت اگر گھر کو نکل کے، گھر سے نکل کے آ جائے، مسجد کو آ جائے اور ہماری طرح مسجدوں سے سکون سے جانے لگے. جھاڑو ہوتی گھر میں، بچے کو ٹائم پہ دودھ ملتا، ساس کو چاہیے ملتی، ٹائم پہ ملی تو اتنا ٹینشن ہے، نماز پوچھا کے جو تنگا رکھ جاتی ہے. اس لیے حضور کیا کر دیا؟ بولے خبردار، آپ مسجدوں کو کوئی نہیں آئے گا. یہ خطاب حضرت عمر کے بیٹے نے سنا. حضرت عمر کے بیٹے اپنے بابا جان کے پاس آئے، آ کر حضرت عمر سے کہنے لگے آج کے بعد کوئی عورت مسجد کو نہیں جائے گی. میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب جلیلہ سن کر آیا ہوں، آقا کا حکم مبارک سن کر آیا ہوں کہ اب عورتوں کو کوئی مسجد کو نہیں لائے گا. حضرت عمر نے تلوار کھینچ دی. میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ عورتوں کو مسجد کو لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ حضور نے عورتوں کو مسجد آنے سے منع کیا ہے، بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے حضور نے یہ ارشاد فرمایا عورت کے لیے نماز پڑھنے کی بہترین جگہ مسجد ہے، مگر مسجد سے بہتر اس کے گھر کا آنگن ہے، آنگن سے بہتر دالان ہے، دالان سے بہتر اس کا حجرہ ہے، حجرے میں وہ جگہ اس سے زیادہ بہتر ہے جس میں اندھیرا زیادہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور عورتوں کو مسجد سے زیادہ اہمیت کی جگہ گھر بتائے، گھر میں حجرہ بتائے، کمرہ، پھر کمرے میں وہ جگہ جہاں اندھیرا زیادہ رہتا ہو. حضور نے کہا عورت کو چاہیے کہ وہاں نماز پڑھے. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے جب یہ خطاب سنا، تلوار اندھے رکھے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. بولے یا رسول اللہ میں نے ابھی یہ سنا ہے. حضور نے فرمایا ہاں عمر، میں نے اعلان کیا ہے کہ اب عورتیں مسجد کو نہیں آئیں گی، وہ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مسجد کو جا، مسجد کو جا. میں ایک دن کیا ہوا، جمعہ کو جا رہا تھا، جمعہ پڑھانے، تو اتفاق سے ذرا میرے کو لیٹ ہو گئی تھی. تو میں ذرا لیٹ ہو گئی بلکہ 80 کی اسپیڈ میں جا رہا ہوں بائک پہ، مگر میرے سے ایک سامنے 90 کی اسپیڈ پہ ہے اور بیگم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ پھگا رہا، کٹا مار رہا، ارے میرے کو ہے وہ تھوڑی دال دیتا کیا کہتے بھگا رہا کہاں جا رہا، میں ٹینشن نہیں پوچھیں گے تو میں اتنا ہی بھگا. لیڈیز ہے نا بھائی، لیڈیز کے ساتھ تو احتیاط سے جانا ہے، احترام سے جانا. لیڈیز بولے تو لوگ کیا ادب سے احترام سے ہارنا مار لیتے جاتے نہیں. وہ بھگا رہا کیا کہاں جا رہا اتنا جمعے کے دن ایسا بھی ہوا. پیچھے گئے تک جو ہے دیکھا کہ ہمیں جا کے مسجد کا رکا، بورڈ پہ دیکھا تو مسجد ہے اہل حدیث. اس کے بعد اتنا بھگا کے لایا. ایسا کون بولے لے کے جاؤ بول کے. چلیے اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایسا عورتوں کو مسجد کو لے جانے کی اگر اجازت تھی تو اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ حضرت فاطمہ کی کتنی نمازیں مسجد نبوی میں ہوئی؟ نہیں. جب تمہاری بیٹی میری بیٹی کو مسجد کو لے جانا ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں ہے. پھر رسول اللہ کی بیٹی مسجد نبوی میں کتنے نمازاں پڑھے امام کے پیچھے؟ ایک بھی نماز نہیں ملتی آپ. چلیے آئیے آگے چل کے پوچھتے ہیں، امام بخاری اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے جو ہے بیگم کو کون سی مسجد کو لے جاتے تھے؟ علامہ ابن تیمیہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کون سی مسجد کو لے جاتے تھے؟ اتنے بڑے 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 اولیاء اللہ، مفسرین گزرے، محدثین گزرے، بڑے بڑے فقہاء گزرے، بڑے بڑے شارحین حدیث گزرے، بڑے بڑے علماء خطباء صلحاء گزرے، کون سی مسجد کو اپنی ازواج مطہرات کو لے گئے؟ کہیں بھی نہیں لے گئے. جان دو روزانہ نہیں لے گئے. جمعہ کو کون سی مسجد کو لے گئے؟ کہیں بھی نہیں لے گئے. عید کو کون سی مسجد کو لے گئے؟ واجب نہیں ہے ان کے پر لے جائیں گے کہیں کو.
اللہ بولتا ہے بندے میں نے عورتوں پہ سے نماز عید معاف کر دیا. پھر وہ تو مولا تو کچھ بھی کر, میں تو ادھر کو لے جاتا ہوں. اور وہاں آگے دکھ رہا ہے اللہ سے. اللہ معاف کرتا, بندہ لازم کرتا. اللہ کون بندہ کون سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اسی لیے حضور پہلے کیا بولے, کذابونا بعد میں بولے, دجالونا پہلے بولے. اتنا گمراہ ہے, اس کا عمل خود خلاف حکم خدا جائے گا. اللہ کا قانون دیکھو, اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھر میں بٹھا کے حکم دیے, پیسہ آ جائے تو حج کرو. اب ایک محترمہ تیار ہو گئے, مولا میں وہ 3 لاکھ کی چٹھی ڈالی تھی, 20 مہینے کے بعد اٹھ گئے, میرے کو پیسے آ گئے. اب جائز طریقہ ہے ناجائز ہے, وہ مفتی صاحب کو پوچھ لو جا کے, 3 لاکھ تو آ گئے نانی ماں کے پاس. مولا میں حج کر دیا. تو حج کرتی ہوتے شریعت کی ایک آواز کان میں آئی, شوہر ہے تو جانا حج کو. بولے مولا شوہر نہیں ہے. تو بولے بابا جان ہے تو ان کے ساتھ جاؤ. محرم ہونا حج کو جانے عورت کو. بولے مولا میرے پاس محرم باپ والد نہیں ہے. تو بولے اچھی بات ہے, شوہر بھی نہیں ہے والد بھی نہیں ہے, تو بیٹے کو لے کے جاؤ. بولے مولا بیٹا بھی نہیں ہے, امریکہ کو چلے گا انہیں. بولے اچھی بات ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, تو بھائی کو لے کے جاؤ. بولے مولا میں ایک ہی بیٹی, اپنے باپ کو بھائی بھی نہیں ہے میرے کو. کتنے 4 فرض کے بجائے 2. اب میں بولا مولا نہیں, میرے کو بہت محبت ہے مولا, ظہر کی نماز سے میں 4 پڑھتا ہوں. اللہ بولیں گے میں بول رہا ہوں تو 2 پڑھ. بات سمجھ رہی بھائی. اب میں بولا میں 4 ہی پڑھتا ہوں. آپ کیا بولیں گے, بہت خطرناک دکھ رہے مولانا یہ. نہیں, اللہ بول رہا عورتوں گھر میں رہنے دے بھائی. نہیں میں لے کے جاتا ہوں مولانا, مولا میں نماز پڑھا تو چھوڑتا ہوں اس کو. اصل میں ایک مسئلہ بھی ہے اس میں. بعض لوگوں کو کیا ہے, یہ ایک اچھا ایک بہانہ مل گیا. بہانہ, ایک بچہ جو ہے شادی کر لے کے گھر میں تھا. میری بات سن رہے ہیں, بچہ گھر میں شادی کر لے کے تھا, نئی شادی تھی, ٹینشن تھے بیچارے کے گھر میں بہت. اس کو آئس کریم کھلانے, بیگم کو لے کے جانے اتنے دے. اما جان بابا جان پیچھے پڑ گئے, گھر میں رہ دو. انہیں پریشان, کیسا کروں نہ میرے کو آئس کریم کو کھلانے لے کے جانے دے رہے, نہ سسرال میں ملنے جانے دے رہے. وہ بھی گئے تو بڑی کنڈیشنوں کے ساتھ, بابا آنا, انہوں لے کے جانا, کار لا کے لے کے جانا. میں جا ہی نہیں سک رہا ہوں, میری بیگم کے ساتھ میں پھر نہیں سک رہا ہوں. گھر میں حالات خراب ہے, کیا کروں. ٹینشن میں تھا. ایک دن جمعہ پڑھنے گیا, بازو والا کا نہیں مسجد کو گیا. انہوں بیان پڑھ دیا, عورتوں کو نماز پڑھاؤ, عورتوں کو نماز پڑھاؤ. کیا بولتا ملے, اللہ بولتا کو اچھا رکھ. ایک صدر صاحب بولا 500 روپے بڑھ کے دے, بولے میرا پرابلم سالو کر دیا. ہمارے گھر کو گیا, جا کے بولے 3 کی بات ہوگی آپ کے گھر میں. اما پریشان, شیطان کبھی نہیں سدھرا, سواد کیسا سدھر گیا. اس کو کیا معلوم شیطان کے عطائیں بڑے خطرناک ہے. بولے 3 کی بات ہوگی آپ کے گھر میں, 3 کی بات. اما پوچھے بہت اچھا, وہاں سدھر گیا. پہلی دن کی بات کیا, عورتوں کو مسجد کو لے جاؤ. حدیث میں رسول اللہ بولے عورتوں کو بلا بولے. اما بولے ڈر گئی کہ چیخا مارا تو اما صحیح چھوگا. مجھا بولے سوچ رہے حدیث میں ہے بول رہا نا, امی میں اثر کو لے جا رہا ہوں, بیگم ایسا باہر لے جاؤ. سیدھا لایا آئس کریم پارلر, پھرا گیا, لے کے گھر میں چھوڑ دیا. اثر ہو گئی. یہ چال چلے سو ہے میرے بھائی, یہ تو پورے مل کے ایک گیم کھیلے سو ہے. خدا کی قسم اگر ایسا ہے تو پھر آپ بتاؤ نا میرے بھائی, میرے کو بھی بتا رہے بڑے بھائی. تو کب تک 5 ڈبے والا کچھ بتاتا خالی, کب تک تو ترکاری والوں کچھ بتاتا, کب تک تو آٹو والوں کے پیچھے بیٹھ کے بولتے رہتا, کب تک تو بھیڑی والوں کو سمجھاتا, کب تک تجھے ٹماٹے والوں کو سمجھا. رہے بڑے بھائی میرے کو بتا رہے بھائی, کون سے وہ 1400 سال کی تاریخ میں کون سے محدث ہے, انہیں حدیث بھی ماننے والا نا, ایک محدث نہ لے رہے بڑے بھائی, ایک ہی محدث کو لا لے جو اپنی بیگم صاحبہ کو مسجد کو لے گئے, بیٹی کو مسجد کو لے گئے, بہو کو نماز کو لے کے گئے, یا نانی ماں کو لے گئے, یا دادی ماں کو لے گئے, کس کو بھی لے گئے, ایک لا لے بھائی. پھر جو اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ, محدثین, مفسرین, فقہا
جن کے پاس قرآن ذہنوں میں حدیث 1-1 لاکھ 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ 7-7 لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھی، ویسے اولیاء اللہ علماء محدثین جب یہ کام نہیں کرے تو پھر آپ بتاؤ میرے بھائی، آپ کیسا کر سکتے، میں کیسا کر سکتا ہوں؟ حدیث میں ہے تو حدیث کی حکمتیں ہیں، حدیث میں مصلحتیں ہیں، حدیث میں بہت کچھ ہے جو حدیث میں ہے کرتے. میں بھی بتاتا ہوں 6 حدیث کل سے کرنا تھوڑا کرتے. حضور اپنی زندگی میں کتنے جنگوں میں شریک رہے، کتنی جہاد کرے؟ کم و بیش 60 جنگوں میں حضور شریک رہے. حضور کی حیات طیبہ میں 80 جنگیں ہوئی، جس میں سے 60 جنگوں میں بنفس نفیس رسول اللہ خود شرکت فرمائے. تلوار چلائے، کافروں گردن کاٹے، تیر چلائے سرکار. اب آپ کل سے جہاد کو کون کون نکل رہے، ہاتھ اٹھاؤ. حدیث میں ہے جی، اہل حدیث بھی پوچھیں گے کل. حدیث میں بہت کچھ ہے مگر عمل سب کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے بولو نا جی. چلو جی یہاں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، پورا شاد نگر بیٹھا ہوا ہے. چلو میرے بھائی ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اس میں سے 4 شادیاں کس کے ہوئے؟ ایک بھی نہیں اٹھا. دیکھو بھائی شرافت کی انتہا دیکھو آپ. اجی حدیث میں ہے 11 شادیاں کرے حضور. کتنے کرے؟ 11. تو 4 اس کا ڈال دے. تم کو نہیں، بازو والے بول رہا ہوں. تم تیاری کریں گے، مولانا بولے سے پہلے ٹینشن رہتا، جو بولے وہ کر دیتے نا. ذرا غور تو کرو پیارے بزرگ اور دوستو. حدیث میں 11 شادیاں کرنا، خالی رفعتین حدیث سے لے لینا، خالی سینے پہ ہاتھ رکھنا لینا، جہاد نہیں لینا، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ مطلب کی حدیث لے لینا، باقی کی حدیثیں نہیں لینا. حدیثیں تو بہت ہے لیکن ہر حدیث پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ ذرا بولو نا بھائی. حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس حال میں دیکھا، حضور تہبند شریف پر، صرف تہبند پر نماز پڑھ رہے. مسجد نبوی میں آنکھ پر اوپر کے حصے میں کچھ بھی کپڑا نہیں ہے حضور کے، نہ قمیص مبارک ہے نہ کوئی جو ہے ٹوال مبارک ہے، کچھ نہیں ہے، بس خالی تہبند شریف بنے ہوئے نماز پڑھ رہے. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر خدا کی قسم کسی صحابی نے اس حدیث پر عمل نہیں. حدیث میں ہے اور 1400 سال سے کسی کے بیٹے نے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا. صحیح حدیث ہے. اہل حدیث کر کے عمل تو بتا. کل سے لنگی پہ لے کے آ جانا، مسجد پورے کر کے لنگیاں پہ لے کے نکل جانا. کل کے بعد بچے پھترے لے کے مارے تو نہیں بولنا ہم آپ کو. حضور پہ حضور کرے. کیوں کرے؟ کیونکہ خدا کی قسم میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے حضور کے پاس پوری لائف میں کبھی ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا جمعش نہیں ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے پاس ایک جوڑا رہتا، حضور اس کا استعمال فرماتے، دوسرا جوڑا آتا تو نیا جوڑا پہن لیتے، پرانا جوڑا حضور خیرات کر دیتے. سبحان اللہ. تقسیم فرما دیتے اپنی امت میں، اپنے غلاموں کو دیتے. حضور کے پاس کبھی 2 جوڑے جمع ہی نہیں ہوئے. تو ایک جو قمیص مبارک تھی اس کو کچھ ناپاکی لگ گئی تو حضور نے اسے دھویا، وہ کچا تھا، وہ سوکھ رہا تھا، تو حضور نے کچے نماز پڑھنے کے بجائے آقا علیہ السلام آئے، ٹھہرے، ویسے ہی نماز پڑھے. یہ حضور کی شان کریمی ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ ان کے اختیار کی بات ہے، ہم وہ عمل. حضور حدیث شریف میں ہے حضور اپنے پیٹ پہ پتھر بنے. میں اہل حدیثوں کو 2 ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بڑے بھائی تو بھی بننا رہے، بڑے بھائی پتھر بن رہے بھائی، تو بھی پٹا بن لے رہا جنہیں پتھر نہیں بن رہا. نہیں، حضور کی بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا، اپنے پیٹ کی بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے حضور پتھر بنے. اور یا پیٹ بھرنے کا یہ عالم ہے، ہاضمہ خراب ہو جا رہا. حضور اپنی پوری لائف میں، حدیث شریف سنا رہا ہوں، حضور پوری لائف میں کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے. پوری لائف میں حضور کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، ہم نے حضور کو کبھی اپنے دسترخوان پر 12واں نوالا
اور 11 نوالے بھی اس وقت کھاتے جب فاقہ کشی میں کئی دن گزر جاتے، ورنہ روزانہ حضور کی جو غذا تھی وہ 3 نوالے، 5 نوالے، 7 نوالے، یہ حضور کی غذا تھی۔ اور پھر وہ نوالا 5 انگلی کا نہیں، 3 انگلی کا نوالا ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث پہ عمل کر رہے بڑے بھائی، یہ حدیث تو لے اللہ کے واسطے، اس کے اوپر بھی عمل کر، پھر اس کے بعد تو عمل کب کر رہا میرے کو بول، میں جب سے ملتا ہوں روزانہ 3 انگلی کے 3 نوالے، 3 انگلی کے 5 نوالے، 3 انگلی کے 4 نوالے، اور حضور خدا کی قسم پوری لائف میں کسی بھی دن حضور نے 3 ٹائم کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن بھی حضور کا پوری لائف میں ایسا نہیں گزرا جس میں حضور نے 3 ٹائم کھانا کھایا ہو۔ ہر وقت حضور ایک وقت کھانا کھاتے یا 2 وقت کھانا کھاتے ایک دن میں۔ 3 ٹائم کھانا کھانے کا تصور نہ سرکار کے پاس تھا نہ صحابہ کے پاس تھا۔ اب انہیں 3 ٹائم کھاتا، مرغ مسلم دبا کے کھینچ لیتا، پھر اوپر سے کوکا کولا پیتا، باہر نکل کے بولتا حضور جو کرے میں کر دو، اللہ اوپر کھینچے جب حضور یاد نہیں آئے۔ بہت خطرناک قوم ہے یہ۔ میرے کو بول بڑے بھائی، تو کس دن سے یہ 3 نوالے اور 3 انگلی سے شروع کر رہا میرے کو بول، اس دن سے میں ٹائمر لگاتا ہوں، 15ویں دن برابر شاد نگر کے چورستے پہ دیر سے ملتا ہوں، ٹھہرتا گرتا دیکھتا ہوں۔ حولا بنا رہے میرے بھائی، حولا۔ اللہ کے واسطے ان کے باتوں میں مت پھنسو، اسی لیے حضور نے کہا کذابونا، حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ نہیں، ابھی میں حدیث سنا ہے آپ کو، حضور کے پاس بچی روتی رہی، حضور گود میں اٹھائے بچی کو لے کے 2 رکعت پڑے حضور۔ امام صاحب کی بچی بھی روتی ہوئی آتی، امام صاحب گود میں اٹھا کے نماز پڑھانا، صدر صاحب کو پوچھیں گے رکھتے نکالتے؟ میں اپنے امام صاحب کی، اپنے صدر صاحب کے لیے بول رہا ہوں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، رکھتے نکالتے جس کو؟ کیا بات ہے میرے بھائی، خالی حدیث کیا ہے، حدیث باہر حدیث نہیں ہے کچھ بھی، خالی ہاں کیا بات ہے میرے بھائی، کئی کچھ دین بدل رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں دین کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں دین کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا بولے تو اب بولتے بھائی ہم پوچھتے ہیں، میں آیا آنا نہیں آتا ہے، میں اور 56 وقت بھی چلا کے بلایا تو بھی نہیں آتا، پھر کل نکلتا رہے کل پھر بولا ایسا بولے، ارے وہ غلط بولا نہیں، ارے تو رات میں تو کہاں گیا تھا حولا بنانے کی مشنری فٹ کرے گے میرے بھائی، اللہ کے واسطے پیارے نوجوانوں ان کے چکروں میں مت پھنسو، پھنسیں گے ان کے چہروں کو دیکھ کے نہ پھنسو، اور ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ جاتے تھے اس کے خرید اتنی بڑی چھوڑا اور داڑھی اتنی بڑی بھائی، میرے کو آج تک تعجب ہے، میں پریشان ہوں اس کو یاد ہے کتنے بڑے بالا کیسا ہے بولتے، داڑھی میں بھی چھوڑو، میں کو بھی ہے داڑھی، کتنے لوگ بڑے سب کو داڑھی بالا بڑھ رہی نہیں ہے، یہاں پر آئی گھر میں عورتیں پریشان ہے، وہ بالا چلے جا رہے ہیں، شیمپو پہ شیمپو، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر چینج کر رہے ہیں، بالا آ رہی نہیں، جہاں سے آنا ہے وہاں سے نہیں آ رہے، تو یہاں سے کیسا آ رہے اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کیا فارمولا ہے بتا رہے بڑے بھائی، وہ تو بھی یوز کریں گے، بالا پہ پڑتے کیا ہے جی، وہ غریب قوم ہے میرے بھائی، کئی کو آئی، کہاں سے آئی، کون لائے، کئی کو لائے، اب تک سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ، جائیں گے؟ ذرا زور سے بولو، جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھو میرے بھائی، کامن سینس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو 8 سال کا بچہ بیٹھا انہیں بھی سمجھتا، آپ دیکھو مسلمان کوئی بھی حرکت کرا تو بڑی سمجھ کے ہی رہتی، فہم و فراست میں آنے والی رہتی، وہ سمجھداری کی رہتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایسا انگلی اٹھائے، چوپ اٹھا لیتے پھرتے یوں یوں نہیں، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ سنتے کی انگلی اٹھاتے کیوں؟ یعنی اللہ تو پتا کیا چلا، زبان سے بھی اعلان کرنا، انگلی سے بھی اعلان کرنا کہ اللہ
اب دوسری جگہ کہیں نہیں اٹھاتے, پوری قرآن پڑھ رہے انگلی نہیں اٹھا رہے, پوری نماز پڑھے انگلی نہیں اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے ہیں. نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی اللہ. اب انگلی اٹھا رہے تو کامن سینس ہے, سمجھ میں آ رہا, اللہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر میں اس کو دیکھا جی یہ کیا سسٹم ہے, اللہ ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے. میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا یہ کیا مسئلہ ہے. ارے مطلب حدیث میں ہے جی, حدیث میں کیا ہے, حضور قاعدے میں بیٹھے, اس کو بولتے سبابہ, کیا بولتے, خدا کی قسم حضور سبابہ کہے مگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نہیں کرے حضور, وہ کئی کو کرے. اب یہ کئی کو کرے صحابی بیان نہیں کرتے, یہ بیان کرنا فقیہ کا کام ہے. یہ فقہاء اکرام بیان کرتے حضور نماز میں سبابہ کیوں کرے. آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شیاطین کا ٹولہ حضور کے صحابہ کی نمازوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ان کی نمازوں میں خلل پیدا کرے. آمنہ کے لال نے دیکھا میرے نمازی صحابہ کے دشمن ان کی نمازوں میں خلل پیدا کرنے آ رہے ہیں. حالت قاعدے میں بیٹھ کر حضور نے اپنی انگلی سے ان شیاطین کو مارا. سبحان اللہ, یہ حضور مار رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ حضور مار رہے ہیں, یہ مار رہے ہیں حضور. اب انہیں پوچھو انگلی سے شیطان کو مارتے. ارے بے وقوف, انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کا اب انہیں میں بھی شیطان کچھ مارتا ہوں. ارے مولا, واہ مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں, کیا تیرا قانون ہے میرے مولا. ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے, تو مولا تیرا کیا قانون ہے کہ یہ قوم نماز میں تیرے نبی کا خیال نہیں لاتی, تو سبابہ کی شکل میں انہیں شیطان کا خیال دے رہا. یہ تو اللہ کی مار ہے تم پر کہ تم نماز میں شیطان کو یاد کرتے ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم نماز میں آمنہ کے لال کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے بابا کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے حبیب کو یاد کرتے ہیں, گناہگار اپنی شفاعت کرانے والے آقا کو یاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا, ہر حدیث ہر رکن میں, وضو میں ہر رکن کو ایک ایک مرتبہ دھونا. پھر امام بخاری اسی کے نیچے دوسری حدیث لے آئے ہر رکن کو دو مرتبہ دھونا. اب میں اہل حدیث کو پوچھ رہا ہوں بڑے بھائی, وہ پہلی حدیث پہ عمل کرنا دوسری پہ کرنا. ارے بھائی ذرا میرے سے آگے بڑی تمہاری بات. پہلی حدیث پہ عمل کرنا دوسری پہ کرنا. پہلی حدیث میں ایک مرتبہ ایک رکن ایک عمل کو ایک ایک بار کرو, ایک ایک رکن کو ایک ایک بار ادا کرو. دوسری حدیث میں ہر رکن کو دو بار ادا کرو. میں اہل حدیث کو پوچھا پہلی حدیث پہ عمل کروں یا دوسری پہ, بولا دوسری پہ. تمہارا پہلی پہ کہیں کو نہیں, نہیں بولا نے پہلی پہ کرو, بولا دوسری پہ کہیں کو نہیں. اچھا ایسا تو نہیں ہے نا, فجر میں پہلی لے لیے, ظہر میں دوسری, پھر عصر میں پہلی, پھر ایک مغرب میں تیسری, پھر عشاء میں پہلی, تہجد میں پھر دوسری. حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے. حدیث میں متعدد مرتبہ وہ عمل الگ الگ انداز میں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ حضور کے سامنے ہر عمل سے پہلے ایک سچویشن تھا, ایک حالت تھی, ایک کیفیت تھی, ایک موقف تھا. اس موقف کو مد نظر رکھ کر حضور کا عمل ہوتا تھا. حضور نے جو ایک ہی مرتبہ وضو میں ہاتھ دھویا, خدا کی قسم یہ عمل مصطفیٰ ضرور ہے مگر سنت مصطفیٰ نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ حکمت مصطفیٰ ہے, رسول اللہ کی حکمت ہے, سنت نہیں ہے. اور عمل سنت پہ ہوتا ہے, حکمت پہ نہیں ہوتا. بات سمجھ نہیں آئی؟
نہیں آئی. حکمت کیا تھی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھ رہے بڑی تعداد ہے, پانی کم ہے. حضور نے سوچا اگر میں ہر عمل کو 3 مرتبہ کروں گا, ہر صحابی 3 مرتبہ کریں گے, پانی تھوڑا ہے, سارے صحابہ کو پانی نہیں ملے گا, اس لیے حضور نے حکمت اختیار کی, ایک ہی مرتبہ ایک رکن کو کیا. تو پتہ کیا چلا, ایک وضو کے پانی میں ایک آدمی کا نہیں بلکہ 3 آدمیوں کا وضو ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حکمت تھی میرے بھائی, حکمت. اب انہوں نے بخاری میں صاحب پکڑ دو صاحب. ارے بخاری میں ہے رے بچے, لیکن ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو کوئی حدیث سے خدا کی قسم انکار نہیں ہے, مگر ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. 2 مرتبہ والی حدیث ہے. کیوں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف سے کہیں اپنے گھر سے کسی دور مقام پر گئے تھے. حضور تشریف لائے, نماز کا وقت بالکل ختم پر ہے. حضور نے سوچا اگر میں ہر عمل کو 3 مرتبہ کروں گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا. تو حضور نے کیا کیا, نماز کے وقت کو بچانے کے لیے ہر عمل کو حضور نے ہر رکن کو 2 مرتبہ کیا. جو ٹائم بچا وہ ٹائم حضور نے نماز میں لگا کر نماز ادا فرمائی. حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت. دیکھو حکمت کس کو بولتے ہیں. آپ کو بخار آیا, سردی ہوئی, ڈاکٹر صاحب کو جا کے بولے ڈاکٹر صاحب بہت نزلہ ہوگا, بخار ہے. ڈاکٹر صاحب بولے اچھی بات ہے, وہاں یہ 4 گولیاں 4 دن, یہ 4 گولیاں 5 دن کھاؤ. اینٹی بایوٹک دے دیے, آپ لیے 4 دن کھائے, چھوڑ دینا نہیں, چھوڑ دینا. بیمار ہوئے, گولی کھانا حکمت ہے, کھانا کھانا سنت ہے نہیں. لیکن اب آپ کیا کریں, بیمار ہو جب کھانا چھوڑ دیے گولی کھائے. اکثر ایسی چل رہا, کھانا کہاں کھا جاتا جی, کھانا چھوڑ دیے گولی کھائے. حکمت ہے. لیکن اب میں روزانہ کھاتا ہوں. ارے نہیں کھانا رے بابا, بخار ختم ہوگا, سردی ختم ہو گئی, نہیں کھاتے ہو. نہیں بہت اچھی ہے مٹی کی. ارے نہیں کھانا. ارے چوبا بہت بڑے ڈاکٹر ہے, لکھے سوال ہے, امریکہ کی ڈگری ہے, ان کا روزانہ کھاتا ہوں بولیا. اما بولی کھا, 30 دن میں تیرا جنازہ نہیں اٹھا تو بول رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی. ہر گولی کھانے کا ایک سچویشن ہوتا, روزانہ گولیاں نہیں کھاتے. بیماری آئی, کھا لیے, بیماری گئی, چھوڑ دیے, کیا بتا ویسا نہیں ہے رے واہ. عورتوں کو نماز پڑھائے, ایک سچویشن تھا. سب بابا کرے, ایک سچویشن تھا. تکبیر رفع یدین کرے, ایک سچویشن تھا. وقت گیا, حکمت ختم, سنت شروع. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت پر تشریف لے گئے. صحابہ اکرام ہر رکن سے پہلے نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. قیام کے ساتھ رفع یدین, رکوع سے پہلے رفع یدین, قوما کے بعد رفع یدین, سجدے سے پہلے رفع یدین, سجدے کے بعد رفع یدین. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, آمنہ کے لال نے فرمایا اے صحابیوں, تم نماز میں جانوروں کی طرح بار بار ہاتھ کیوں اٹھا رہے تھے؟ جانور کی طرح بار بار ہاتھ کیوں اٹھا رہے تھے؟ ہم پریشان. صحیح مسلم پڑھ کے, صحیح حدیث میں رفع یدین کا حکم ہے, صحیح بخاری میں رفع یدین ہے, صحیح مسلم میں اسی رفع یدین کو جانوروں کی حرکت کہا گیا. یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان. حضور وہ حدیث میں رفع یدین کرنے کا حکم ہے, یہ حدیث میں رفع یدین چھوڑنے کا حکم ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو بولے رفع یدین نہیں کرنا سنت ہے, کرنا حکمت ہے. رفع یدین کرنا حکمت کیوں تھی؟ اب سنو, جب ابھی اسلام مکمل نہیں پھیلا تھا, ابھی لوگوں کی تعداد نہیں بڑھی تھی, حضور کی مجلس میں صرف صحابہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ منافقین بھی بیٹھتے تھے. کون بیٹھتے تھے؟
मुनाफिकीन भी बैठते थे, सहाबा के साथ बाजू में मुनाफिक, इधर साहब इधर मुनाफिक, इधर साहब इधर मुनाफिक, इधर साहब इधर मुनाफिक। तो मुनाफिकीन नमाज में, मुनाफिकीन मजलिस में हुजूर के साथ सहाबा इकराम के साथ बैठा करते थे, लेकिन जब तक मुनाफिकों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब मेरा नबी मेराज के लिए तशरीफ ले गए, आका अलैहिस्सलाम पर नमाज का हुक्म आया, उम्मत को नमाज की दावत दी गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ाने लगे तो अब क्या हुआ, मुनाफिकीन और सहाबा में फर्क होने लगा, क्योंकि मुनाफिकीन समझे कि अब अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे कि हम मुनाफिक है, तो लिहाजा क्या करें, सारे मुनाफिकीन आपस में बैठ के रोजाना जैसा मशवरा होता वैसा मशवरा करे। अमीर साहब बोले, अजी अजी एक काम करो। बोले क्या करें? बोले नमाज पढ़ो साथ में, लेकिन अपने साथ एक बुत ले लेके जाओ, सजदा करे तो अल्लाह को नहीं बुत को करो। बोले क्या? अभी बोले बुत कहाँ लेके जाना, कैसा लेके जाना? अमीर साहब बहुत भयानक रहते हो, जो सबसे ज्यादा जो है तेज दहन का रहता है उसको अमीर साहब बना दे, सबको नहीं बनाते हो। बहुत समझदार लोग हैं इस्लामाबाद में, शादनगर में। अमीर साहब को पता नाम पे बोले काम करो जी, बगल में रख के ले जाओ, बगल में रखिए। अब देखो खियाम में बगल में बुत है, खियाम, अल्लाहु अकबर, बुत गिरा, रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, बुत गिरा, सजदे में चले, अल्लाहु अकबर, बुत गिरा, हल्लू सजदे में से निकाला, रखा, सजदे पर दिया बुत को, उठते वक्त निकाला, अल्लाहु अकबर, खड़े हुआ शरीफों के ऐसा, पता नहीं चला बुत है। साहबा का बोले या रसूल अल्लाह, ना बहुत खतरनाक है ना, अम्मा डेंजर है। बोले क्या हुआ? बोले या रसूल आप बुता ला के रख के नमाज पढ़ रहे हो। हुजूर बोले ऐसा, इन्हें इतना होशियार है, अपन तो अल्लाह के नबी है, इसकी होशियारी को 2 मिनट में पानी पानी कर दे। बोले या रसूल क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अब इसके बुता गिराने का नया सिस्टम, अब से मैं जब भी अल्लाहु अकबर बोलूं हाथ उठाओ। बोले क्या बात है, क्या बात है, हाथ उठाओ। रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर, रुकू से आगे अल्लाहु अकबर, सजदे में जाने से पहले अल्लाहु अकबर, रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो। 1 वक्त बचाया, 2 वक्त बचाया, 3 वक्त बचाया, 4 वक्त गिर गया। क्या हिकमत है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पागलों को बाहर करने की तरकीब का नाम रफ़ा यदैन है। क्या इन्हें अब कहीं को कर रहा, मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे ही वो पूरे पागल बाहर निकल गए, हुजूर बोले जिसको भागाना था वो चले गया, रफ़ा यदैन खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखार खत्म, गोली खत्म। क्या बात, क्या बोलते भाई? अभी तक कर रहा थी, अभी को करीब खाओ में मेरे भाई, काई को कर रहा है, पहले कब तक समझ ही नहीं आया। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अब वो जो सहाबा हुजूर देखे थे, वो इसी पीरियड में हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखे थे, तो जाके वो लोग वैसी नमाज पढ़ रहे थे। तो हुजूर ने सोचा मुझे वो जमाने में ये लोगों ने देखा, फिर उसके बाद सफर करके चले गए, वैसी नमाज पढ़ रहे। तो हुजूर ने सख्त जुमला यूज किया ताकि अब क़यामत तक फिर कोई रफ़ा जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। इसलिए हुजूर ने क्या कहा कि जानवरों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? क्या बात है, वाह। बुखारी शरीफ की हदीस अपनी जगह खुदा की कसम हक है, मगर हिकमत वाली है, और सही मुस्लिम में जो हदीस है वो सुन्नत वाली है। बहुत खूब, बहुत खूब। हदीस में एक हिकमत होती है, एक सुन्नत होती है, तो हम हिकमत पे अमल नहीं करेंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। इसमें हदीस में है खजा नमाज पढ़े हुजूर फजर की, हदीस में है। क्या करता? रोजाना खजा पढ़ता क्या? हदीस में बोले, बोलो ना जी, नहीं है मेरे भाई ऐसा। अजीब गरीब कौन, कई को आए, कहां से आए, कौन दे के लाए, समझ नहीं आ, समझ में नहीं आ मेरे भाई, दीन को छोड़ना। और एक बात क्या है मालूम, तमाम जमात वालों का एक ही मकसद है, बोलो
نہیں رات زیادہ ہوگی جاتی چاہیے آپ لوگ جاتے بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا کیونکہ میرے کو معلوم ہے آپ لوگ بڑی مشکل سے ملتے جمعے کے دن بھی 2 رکعت پڑھنے کو گیا جاتے آپ لوگ مسجد حبیبہ کے دیوانہ گواہ ہیں آپ لوگ کب آتے تو یہ تو قسمت میری اچھی ہے آپ لوگ میرے کو مل گئے آپ جاتے بولے تو میں چھوڑتا ہوں آپ لوگ فجر تک گیس اٹھانے والا ہوں میں پیارے بزرگ دوست اب سنو مسئلہ کیا ہے یہ پورے جماعت والوں کا ایک ہی مقصد ہے کیا مقصد ہے اب دین پھیلانا بول کے میں شرمندہ نہ کرو اور اللہ کے واسطے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اہل سنت کو توڑنا کیا کرنا روز بولو یہ پوری جماعتیں خدا کی قسم صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو توڑنے کے واسطے پیدا ہوئی سوئے دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیبل الگ الگ ہے دکان کے اوپر نئے نئے قسم کے بورڈ ہیں ایک کی دکان پہ نماز کا بورڈ ہے ایک کی دکان پہ حدیث کا بورڈ ہے ایک کی دکان پہ قرآن کا بورڈ ہے ایک کی دکان پہ یا حسین بازو میں بلیڈ رکھی ہوئی ہے نئے نئے اسٹائل کے بورڈ ہیں الگ بات ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے اہل سنت کو توڑنا کیونکہ جو حق ہوتا نا اس کو توڑنے سے نکلتے ایک نکلا نہیں توڑ سکا دوسرا نکلا نہیں توڑا تیسرا نکلا نہیں توڑا چوتھا نکلا 72 نکل گئے نہیں توڑ سکے خدا کی قسم پھر بھی اہل سنت غالب ہے کیوں نہیں توڑ سکے شاد نگر والوں جبکہ 72 کے پاس گن ہے دیکھیں نہیں ISIS کے پاس کیا ہے گن بم بڑے میزائل پھر بھی اہل سنت کو نہیں توڑ سکے گنبد تھی سرکار ہوئے سے قرانی کی تو جتنے لوگ زیارت کو جا رہے تھے انہیں سمجھا گنبد توڑے تو کوئی بھی نہیں آتے گے اور بڑھ گئے لوگ اور بڑھ گئے لوگ جانے والے نہیں جانے والا بھی جانا ہے کیسا دیکھیں گے تو پیارے بزرگ اور دوستوں پتا کیا چلا ان کا گن بھی ہے بم بھی ہے علم بھی ہے پیسہ بھی ہے فنڈنگ بھی ہے پبلک بھی ہے اور پاگلا بھی ہے میں ایک صاحب کو ملا جی بیٹھو جی گاڑی پہ اچھے دکھ رہے تم اتنی بڑی گاڑی کہیں کو پیدا کر رہے بیٹھو بیٹھ پڑے بھائی بیٹھو چاچا کہیں کو نہیں میں پیدل جماعت میں نکلا ہوں یہ کیا یہ کیا بھائی ایک نئی جماعت کا کیا ہے پیدل نکلا ختم پیدل کا چاہے مارے تک بولا اس کے بعد تو ڈولے میں نہیں جا پیدل تعلق کرنا کیا سسٹم ہے یارو یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو یہ کون سا دین ہے رے سواری ملی ویلکم بول کے بیٹھنے کا حکم ہے اسلام میں نہیں پیدل پیدل جماعت میں ہے پیدل ہمیشہ پیدل مرے تک پیدل کر بیٹھتے ہی نہیں کرتے ہو کس کے پاس بھی اللہ رحم کرے ان کی پیدل پن پر پیدل پن کسی پاگل پن سے کم نہیں ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں بہرحال اللہ توفیق دے تو پورے جماعت والوں کا بورڈ الگ الگ ہے لیکن مقصد ایک ہے اہل سنت و جماعت کو توڑنا مگر توڑنے کا مقصد تو رکھے ساری چیزیں ان کا یہاں ہے اہل سنت کو خدا کی قسم کسی نے آج تک نہ توڑ سکا ہے نہ قیامت تک کوئی توڑ سکے گا پوچھو شاد نگر کے مسلمانوں کہ وہ یہ لوگ توڑ نہیں سکے اس لیے نہیں توڑ سکے کیونکہ ہر جماعت کا بنانے والا کوئی نہ کوئی مولوی ہے کوئی نہ کوئی ملا ہے کوئی نہ کوئی عالم ہے مگر اہل سنت کسی ملا کی جماعت نہیں رسول اللہ کی جماعت کا یہ رسول اللہ کی جماعت ہے دوستو یہ جماعت کسی ملا کی جماعت نہیں ہے اس جماعت کو بدنام کیا جا رہا سعودی والوں کی طرف سے یہ بریلویوں کی جماعت ہے بریلویوں کی جماعت حولے شاد نگر میں آ کے دیکھ کیا بات یہ بریلویوں کی جماعت نہیں ہوتی دوستو خدا کی قسم یہ مدینے والے مصطفیٰ کی جماعت ہے